السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو دیدار مصطفیٰ کی طلب رکھتی ہیں، اور سلامتی ہو ان کانوں پر جو صدائے حق سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں ایک جملہ جو بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں دین سمجھنے کے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ یہ جملہ تو بظاہر بڑا دلکش ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور ہر بندہ اس پر ایگری بھی کر لیتا ہے کہ ہاں بھئی ہمیں دین سمجھنے کے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ لیکن اگر اسے علمی انداز میں پرکھا جائے تو اس کے اندر کئی تضادات اور کئی کمزوریاں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید خود اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت خود قرآن کی زبانی بتا رہی ہے کہ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا فرمان اور عمل بھی جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ قرآن میں نماز کا حکم تو ملتا ہے، لیکن نماز کی رکعتیں کہاں لکھی ہیں؟ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر تو ہے، لیکن زکوٰۃ کی شرح کہاں جو ہے وہ بیان ہوئی؟ قرآن میں حج کا حکم تو ہے، لیکن مناسک حج جو ہے وہ کیسے معلوم ہوں گے؟ تو یہ سب کچھ ہمیں قرآن نے نہیں بتایا، بلکہ رسول اللہ کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ کرام نے بھی صرف قرآن کو کافی قرار نہیں دیا۔ اگر دیکھا جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات آج تک نہیں معلوم جس میں رسول اللہ کی سنت قرآن کے خلاف ہو، بلکہ سنت ہمیشہ قرآن کی وضاحت و تشریح کرتی مجھے نظر آئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنت قرآن کے بعد دین کا دوسرا ستون ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر دین صرف عقل سے چلتا تو مسح کرتے وقت جو ہے وہ موزوں کے نیچے سے مسح کرنا زیادہ مناسب لگتا، کیونکہ مٹی اکثر جو ہے وہ موزوں کے نیچے لگی ہوتی ہے۔ اگر دین عقل کے ذریعے سے چلتا تو حق تو یہ بنتا تھا کہ مسح جو ہے وہ نیچے سے کرنا چاہیے موزوں کے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ قول واضح کرتا ہے کہ دین صرف عقل یا قرآن کے الفاظ پر منحصر نہیں ہے، بلکہ سنت کی پیروی جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر، اہل علم سے پوچھو۔ اب یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے لیے ضروری ہے۔ سنت کے بغیر قرآن کا صحیح فہم ممکن نہیں ہے، اور علماء کرام اور ائمہ مجتہدین کی وضاحت اور جو ہے وہ علماء کی رہنمائی بھی لازمی ہے۔ لہٰذا صرف قرآن کافی ہے یہ کہا جائے، دراصل یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ تو ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل دین ہے، اور یہ دین قرآن، سنت، صحابہ کرام کے عمل، ائمہ کرام کی تشریحات، علماء کی رہنمائی سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ جو شخص صرف قرآن کو کافی سمجھے اور سنت اور علماء کو نظر انداز کر دے، وہ نہ صرف قرآن کی نافرمانی کرتا ہے بلکہ امت مسلمہ کو ایک کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے، ایک نئی دلدل میں جو ہے وہ دھسا دیتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو ہمارے اس چینل ٹاک آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہدایت کی روشنی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔